الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم نبيا الدين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلقك وتعالى کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب جان کونین رحمت دارین حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت علی اقدس میں ہدیہ درود پاک کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن شفاعت نصیب کیا اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں جگہ عطا فرمائی. پچھلے کچھ جمعوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو شان عطا فرمائی، جو رفعت عطا فرمائی، جو بلندیاں عطا فرمائی، ان کے متعلق کچھ نہ کچھ واقعات ہم سنتے رہے. آسان لفظوں میں ٹرانسلیٹ کریں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے بارے میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثل و بے مثال بنایا کہ آپ کے جوڑ کا کوئی نہیں، آپ کو بے شمار شان عطا فرمائی، بے شمار برکتیں، فضیلتیں، برتریاں عطا فرمائی. وہیں آپ کی اس خوبصورت زندگی کا ایک پہلو آپ کا اخلاق بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے خلق عظیم سے نوازا، آپ لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے. اگر کوئی آپ پر آ کر آواز بلند کرتا، کوئی آپ کے ساتھ اگر جاہلانہ رویہ اختیار کرتا، کوئی آپ کے ساتھ اگر بدتمیزی سے پیش آتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہوا کرتا. آج اس کے متعلق ہم سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو ہم بھی اپنانے میں کامیاب ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار شان عطا فرمائی ہیں. ایک عاشق رسول سے پوچھا گیا، درود پاک کے سیدھی کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عرض کرتا ہوں. ایک عاشق سے پوچھا گیا، درود پاک بڑا مشہور ہے، آپ لوگ پڑھتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے. ایک عاشق سے پوچھا گیا کہ آپ کے نبی، آپ کے محبوب کیسے ہیں؟ عاشق کہتا ہے صاحب التاجی والمیراجی والبراقی والعلم. اچھا، عاشق سے پوچھا گیا آپ کے محبوب کرتے کیا ہیں؟ عاشق جواب دیتا ہے دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض والعلم. یعنی میرے محبوب بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں، وباؤں کو دور کرنے والے ہیں، بیماریوں کو دور کرنے والے ہیں، دکھوں کو دور کرنے والے ہیں، پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں. اچھا، عاشق سے سوال ہوتا ہے آپ کے محبوب کا بدن کیسا ہے، آپ کے محبوب کا جسم کیسا ہے؟ جواب ملتا ہے جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم. عاشق سے سوال ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے محبوب کو کیسی شانیں عطا فرمائی ہیں، آپ کے محبوب کا چہرہ کیسا ہے؟ عاشق جواب دیتا ہے شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدیٰ کہف الورا. اچھا، آپ کے محبوب کے اخلاق کیسے ہیں؟ عاشق جواب دیتا ہے جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم. اچھا،
عاشق سے سوال ہوا آپ کے محبوب کی حفاظت کون کرتا ہے؟ عاشق جواب دیتا ہے واللہ عاصمہ، میرے محبوب کی حفاظت کرنے والا رب خود ہے، واللہ عاصمہ۔ اچھا، آپ کے محبوب کو اس قدر شانیں ملی ہیں، اب اس قدر شانوں والے بندے کے ظاہر ہے کوئی خادم بھی ہوں گے، مددگار بھی ہوں گے، خدمت کرنے والے بھی ہوں گے۔ عاشق کہتا ہے جی بالکل ہیں۔ اچھا، آپ کے محبوب کے خادم کون ہے؟ عاشق جواب دیتا ہے جبریل خادم، میرے محبوب کے خادم جبریل ہیں۔ اچھا، آپ کے محبوب کی بڑی شانیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، ظاہر سواری بھی اب اس شانوں اور عظمتوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ آپ کے محبوب سفر کس چیز پر کرتے ہیں؟ ان کی سواری کیا ہے؟ عاشق جواب دیتا ہے والبراق مرکبہ، میرے محبوب براق پر سوار ہوتے ہیں، والبراق مرکبہ۔ اچھا، اس سواری پر سوار ہو کر کہاں جاتے ہیں، کہاں کا سفر کرتے ہیں؟ عاشق جواب دیتا ہے والمعراج سفرہ، براق پر سوار ہو کر معراج کو تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر عاشق سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کے محبوب کا اس سفر سے ارادہ کیا ہے، منزل مقصود کیا ہے، اس سفر سے کہاں جانا ہے؟ عاشق جواب دیتا ہے منتہا مقصودہ وقاب قوسین مقصودہ والمقصود مطلوبہ والمطلوب موجودہ۔ اچھا، عاشق کہتا ہے کہ بڑی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، جبریل خادم ہے، براق سواری ہے، معراج سفر ہے، سدرۃ المنتہا پر جانا ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے لامقام محبوب کو جلوہ بھی دکھانا ہے۔ اب یہ تو بتاؤ اللہ نے آپ کے محبوب کو شانیں کیسی عطا کر رکھی ہیں؟ عاشق جواب دیتا ہے سید المرسلین، میرے محبوب عام نہیں ہے بلکہ رسولوں کے سردار ہیں، سید المرسلین رسولوں کے سردار ہیں، انیس الغریبین غریبوں کے غمخوار ہیں، شفیع المذنبین گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین غریبوں کی مدد کرنے والے، شفیع المذنبین اور گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے، رحمت للعالمین، اور شانیں صرف یہی نہیں رکتی بلکہ اللہ نے میرے محبوب کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر دیا، رحمت للعالمین۔ اور محبوب جو اس کے غلام ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ راحت العاشقین مراد المشتاقین، میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے ان کو جب یاد کرتا ہے ان کو دل کو سکون آ جاتا ہے، ان کے دلوں کو چین آ جاتا ہے۔ راحت العاشقین مراد المشتاقین سید شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین۔ اچھا، سوال کرنے والا کہتا ہے کہ یہ تو آپ کے محبوب کی بڑے شانیں ہوں گی، بڑی برکتیں اللہ نے عطا کی ہیں، بڑی عظمتیں دی ہیں، اب یہ تو بتاؤ آپ کے محبوب کا غریب لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ اخلاق کے بارے میں آج ہم نے گفتگو بھی سنی ہے، درود تاج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، غریبوں سے کیا تعلق ہے؟ عاشق کہتا ہے محب الفقراء والغرباء والمساکین، میرے محبوب غریبوں فقیروں سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بتاؤ کہ آپ کے محبوب کو رب نے کہاں کی سرداری دی ہے، ان کے پاس کہاں کی سرداری ہے؟ عاشق جواب دیتا ہے سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین۔ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ اپنے محبوب کی تم نے بڑی شانیں بیان کی ہیں، بڑی رفعتیں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عظمتیں عطا کی ہیں، اب یہ بتاؤ تم اپنے محبوب سے محبت کا دم بھرتے ہو، کہتے ہو وہ ہمارے پیارے ہیں، وہ ہمارے محبوب ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کا کیا تمہیں کوئی فائدہ ہے؟ عاشق کہتا ہے کیوں نہیں فائدہ، بڑا فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ عاشق کہتا ہے وسیلتنا فی الدارین، دنیا میں بھی ان کے وسیلے سے اللہ برکتیں دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے وسیلے سے اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ وسیلتنا فی الدارین۔ اچھا، یہ تو ہوگی دنیا کی محبت کی بات کہ تم کو اپنے محبوب سے بڑا پیار ہے۔
اب ذرا یہ تو بتاؤ نا کہ تمہارے محبوب کا رب بھی کیا تمہارے محبوب سے پیار کرتا ہے؟ عاشق کہتا ہے محبوبی رب المشرقین و رب المغربین، صرف میں ہی نہیں پیار کرتا بلکہ مشرقوں مغربوں کا مالک بھی میرے محبوب سے پیار کرتا. محبوبی رب المشرقین و رب المغربین. اب سوال کرنے والا عاشق سے کہتا ہے اللہ نے تمہارے محبوب کو بڑی شانیں دی ہیں، بڑی عظمتیں دی ہیں، بڑی رفعتیں دی ہیں، اب ذرا ان کی اولاد کے بارے میں بھی تو بتاؤ کہ ان کی اولاد کیسی ہے. عاشق کہتا ہے جد الحسن والحسین. ارے ان کی اولاد کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ امام حسن و حسین جیسے ان کے شہزادے ہیں. جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین. اچھا عاشق سے سوال ہوتا ہے بھی بڑی تم نے اپنے محبوب کی تعریفیں کر دی ہیں، بڑی صفتیں کر دی ہیں، بڑی شانیں بیان کر دی ہیں، اب ایسا کرو اپنے محبوب کا نام بھی تو بتاؤ نا، تمہارے محبوب کا نام کیا ہے؟ عاشق کہتا ہے مولانا و مولا الثقلین. وہ صرف ہمارے آقا نہیں ہے بلکہ جن و بشر کے آقا ہیں. ابی القاسم محمد بن عبداللہ، ان کا نام ابو قاسم محمد بن عبداللہ. اللہ نے ان کو شان عطا کی، اور کیسی شان عطا کی؟ کہا ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ، نور من نور اللہ. اللہ نے یہ شانیں دی ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا ہے. یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ. اب عاشق کلام کرتا ہے لوگوں سے، اے مصطفیٰ کی شانیں سننے والوں، اے میرے محبوب کی عظمتوں کا بیان سننے والوں، اے میرے محبوب کی رفعتوں کو سننے والوں، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ. محبوب کے حسن میں گم ہو جاؤ، محبوب کے حسن میں کھو جاؤ، محبوب کے نور میں کھو جاؤ اور وجد میں آ جاؤ، اور وجد میں آ کر محبوب کی تعریف ایسے کرو جیسے حسان بن ثابت نے کی تھی. حسان بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سونے تو بڑے دیکھے ہیں، خوبصورت تو بڑے دیکھے ہیں، لیکن وہ احسن من کا لم ترکت عینی. آپ کو اللہ نے اتنا پیارا بنایا ہے کہ آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. وہ اجمل من کا لم تلد النساء. آپ جیسا پیارا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، لوگ دنیا میں آتے ہیں، انسان دنیا میں آتے ہیں، کوئی نہ کوئی عیب ساتھ لے کر آتے ہیں، مگر آقا آپ کی شان یہ ہے خلقتا مبرأ من کل عیب. اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور صاف پیدا کیا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء. گویا کہ جیسا آپ چاہتے تھے آپ کے رب نے آپ کو ویسا ہی بنا کر بھیجا. عاشق کہتا ہے یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما. ہم سمجھے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ذکر ہوا کہ اللہ نے آپ کو کیسے خوبصورت اخلاق کیے، اللہ نے آپ کو کیسے خوبصورت اخلاق عطا فرمائے. ایک شخص سمامہ بن اسال یمامہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جنگ میں ان کو پکڑ کر لے آئے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لے کر آئے، مسجد نبوی کے اندر سب جمع ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو ستون کے ساتھ باندھ دو. پیارے آقا علیہ السلام گزرے اس کے پاس سے، وہ کہنے لگا اگر آپ کو میری آزادی کے بدلے پیسے چاہیے تو بتاؤ کتنا پیسہ چاہیے. میرے قبیلے والے غریب نہیں ہیں، جتنا تم مانگو گے اتنا پیسہ ملے گا. اگر پیسہ چاہیے تو بتاؤ میری آزادی کے لیے کتنا پیسہ چاہیے. اور اگر تم مجھ کو قتل کر دو گے تو یاد رکھو کہ میرا خون ضائع نہیں جائے گا. اور اگر تم مجھے بغیر کسی عوض کے آزاد کر دو گے تو یاد رکھنا کہ میں بڑے جگرے والا ہوں، میں احسان فراموش نہیں ہوں. میں اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا، اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، مسکرائے اور چلے گئے. دیکھا، مسکرائے اور چلے گئے. اخلاق حسنہ کا بیان کر رہا ہوں. پہلے آقا علیہ السلام کے اخلاق کیسے پیارے تھے. دوسرا دن آتا ہے، حضور پھر اس کے پاس سے گزرتے ہیں، یہ پھر یہی کہتا ہے، کہنے لگا اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو یاد رکھنا میرے پیچھے پورا قبیلہ ہے، میرا خون ضائع نہیں جائے گا. اور اگر تمہیں پیسے چاہیے میرے قتل کے
میری آزادی کے بدلے تو بتاؤ کتنے پیسے چاہیے؟ میرا قبیلہ بڑا مال و دولت والا ہے، میری آزادی کے بدلے جتنے پیسے چاہیے اتنے پیسے تمہیں دوں گا، اور اگر تم بغیر کسی عوض کے مجھے آزاد کر دیتے ہو تو مجھ کو احسان فراموش نہیں پاؤ گے، میں احسان کا بدلہ ضرور ادا کروں گا۔ پہلے آقا نے پھر اس کو دیکھا، مسکرائے اور چلے گئے، تشریف لے گئے۔ تیسرا دن آیا، حضور پھر اس کے قریب سے گزرے، اس نے پھر یہی مطالبہ کیا، پھر حضور کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو یاد رکھو میرا خون ضائع نہیں جائے گا، میرا بدلہ لینے والے لوگ موجود ہیں، اور اگر تم مجھے پیسے دے کر آزاد کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ کتنے پیسے چاہیے، میں پیسے ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تم مجھے احسان کرتے ہوئے آزاد کر دو گے تو یاد رکھو میں احسان فراموش نہیں ہوں، میں احسان کا بدلہ ضرور چکتا کروں گا۔ محبوب نے اس کی طرف پھر دیکھا، مسکرائے اور صحابہ سے فرمایا صحابہ اس قیدی کی رسیوں کو کھول دو۔ اب آزاد کر دیا گیا، اور سمامہ بن نصال کو جب آزاد کر کے فرمایا جا جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا۔ اب یہ بندہ مسجد نبوی سے باہر قدم رکھتا ہے لیکن قدم اس کے مسجد نبوی کے باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ارادہ کرتا ہے کہ میں باہر جاؤں لیکن دل مسجد کے اندر مائل ہو چکا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ اس جگہ سے آزاد ہو کر چلا جاؤں اپنے علاقے کی طرف، لیکن دل جانے کی آرزو نہیں رکھتا۔ اب مسجد کے اندر واپس آتا ہے، حضور علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ بھئی میں نے تو تم کو آزاد کر دیا ہے، تم پر احسان کیا ہے، بغیر کسی عوض کے تم کو آزاد کر دیا ہے، اب دوبارہ ہمارے پاس کیا لینے آ گئے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کلمہ پڑھ کر اپنا غلام بنا لیجیے، کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا لیجیے۔ آقا نے فرمایا کہ غلام تو بنانے کے معاملہ کیا ہوا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کے میں نے جو اخلاق دیکھے ہیں، میں نے دنیا گھومی ہے، میں نے زمانے دیکھے ہیں، پر آپ جیسا خوبصورت اخلاق والا میں نے نہیں دیکھا، آپ کے اخلاق کی وجہ سے میں آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، مصطفیٰ کے غلام بن گئے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں خدا کی قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں، ایمان لانے سے پہلے آپ کا چہرہ میرے نزدیک دنیا کے اندر سب سے زیادہ مقبول تھا، یعنی میں سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی سے نفرت کرتا تھا تو وہ آپ کی ذات تھی، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے اب جب میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں آپ کا چہرہ دنیا میں سب سے زیادہ پیارا لگتا۔ ایمان نہیں لایا تھا تو میرے دل کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کا چہرہ سب سے برا لگتا تھا، ایمان لے آیا ہوں اب دل کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا میں اگر کسی سے محبت ہے سب سے بڑھ کر پیار میں آپ سے کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ ایمان نہیں لایا تھا تو آپ کا شہر مدینہ دنیا کے ہر شہر سے بڑھ کر برا لگتا تھا، لیکن جب آپ پر ایمان لے آیا ہوں اب شہر مدینہ سے بھی محبت ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ جب تک آپ پر ایمان نہیں لایا تھا آپ کے علاقے والے مجھے سب سے برے لگتے تھے، آپ کا قبیلہ سب سے برا لگتا تھا، لیکن اب جب ایمان لے آیا ہوں ساری دنیا سے بڑھ کر محبت کرنے والا، ساری دنیا سے بڑھ کر پیارا مجھے آپ کا علاقہ آپ کا قبیلہ لگتا۔ یعنی حضور کے ایک مبارک اخلاق کی جھلکی حضور نے کیا کیا، حضور اس کو دیکھ کر مسکراتے تھے، اس کو حضور کا مسکرانا اس قدر پسند آیا کہ اس کے دل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفرت تھی اللہ نے حضور کے اخلاق کی وجہ سے اس نفرت کو محبت میں بدلا۔ اور کیسا بدلا؟ کہتا پہلے ساری دنیا میں سب سے برا آپ کا چہرہ تھا، اب جب غلام بن گیا ہوں اب ہر چیز سے بڑھ کر آپ کا چہرہ پیارا لگتا ہے۔ پہلے ساری دنیا میں سب سے بڑھ کر مدینہ برا لگتا تھا، لیکن اب غلام بن گیا ہوں اب ہر چیز سے بڑھ کر پیارا مدینہ لگتا ہے۔ پہلے سب سے بڑھ کر برا آپ کا قبیلہ لگتا تھا، لیکن اب ایمان لے آیا ہوں اب سب سے زیادہ پیارا آپ کا قبیلہ لگتا ہے۔ پھر آپ کے اخلاق کی ایک اور جھلک، حضرت زید بن ثانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں ابھی لائے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آپ سے کچھ کھجوریں خریدی. کھجوریں خریدنے کے بعد 4 یا 5 دن کا ٹائم دیا کہ اتنے دنوں کے اندر اندر سامان مجھ تک پہنچا دینا. ابھی سامان پہنچنے کے اندر 2 یا 3 دن کا وقت باقی تھا. یہ زید بن سعنہ اٹھ کر حضور کی بارگاہ میں گیا, اپنے ساتھ چند لوگوں کو لے گیا اور حضور کی بارگاہ میں جا کر مطالبہ کرنے لگا. حضور کے جسم مبارک پر جو چادر تھی اس کو پکڑ کر کھینچا, دامن کو پکڑ کر کھینچا اور تیز آنکھوں سے حضور کی طرف دیکھ کر مطالبہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں تاخیر کرتے ہیں, جان بوجھ کر لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے, وقت گزر جاتا ہے پھر بھی حق ادا نہیں کرتے. حضرت عمر صاحب ہی کھڑے تھے. حضرت عمر نے غصے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور تلوار کی طرف بڑھے اور کہنے لگے دشمنان خدا تو کس کی گستاخی کر رہا ہے, حضور کے ادب کا خیال نہ ہوتا میں ابھی تیری گردن تلوار سے اتار دیتا. پیارے آقا نے جب حضرت عمر کی یہ گفتگو سنی, پیارے آقا حضرت عمر سے فرمانے لگے اخلاق کیسا اللہ نے آپ کو عطا کیا, شان تو ہے ہی اعلیٰ. حضرت عمر سے فرمایا اے عمر تجھے چاہیے یہ تھا کہ تم مجھے ترغیب دیتا, مجھے سمجھاتا کہ یا رسول اللہ اگر اس کا آپ پر کوئی حق ہے تو آپ حق ادا کریں, اور اس کو یوں سمجھاتا کہ حق ادا کرنے میں حق لینے میں نرمی اختیار کرو. جاؤ جا کر اس کی جتنے کھجوریں بنتی ہیں اتنی کھجوریں اس کو لا کر دو اور سنو تھوڑی سی کھجوریں زیادہ دے دینا. اب حضرت عمر مصطفیٰ کا حکم ہے, گئے کھجوریں لے آئے, کھجوریں دی. اس نے جب دی, جب دیکھا کھجوریں زیادہ ہیں تو زید بن سعنہ کہنے لگا اے عمر فاروق میری کھجوریں تو اتنی بنتی ہیں, تم مجھے کھجوریں زیادہ دے رہے ہو. کہنے لگے حضور نے فرمایا تھا کہ اس کو کھجوریں کچھ زیادہ بھی دینا, وہ جو پوری دی ہے وہ تمہارا حصہ ہے, وہ تمہارا حق ہے, اور یہ جو اضافی دے رہا ہوں کہ جو میں نے غصے سے تمہاری طرف دیکھا تھا اس وجہ سے دے رہا ہوں. اب زید بن سعنہ کہنے لگا اے عمر کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نہیں جانتا. کہا میں یہودیوں کی تورات کا عالم ہوں, زید بن سعنہ میرا نام ہے. کہا تورات کا عالم ہو کر پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو گستاخی کرتا ہے, تورات کا اللہ نے تجھے علم عطا کیا ہے پھر بھی گستاخی کر رہا ہے. کہنے لگا میں یہ جو معاملہ کیا ہے یہ ایسے ہی نہیں کیا ہے. کہا کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا اس وجہ سے کیا ہے کہ میں نے تورات کے اندر آخری نبی کی جو نشانیاں پڑھی تھی میں نے سب کو پہچان لیا تھا, 2 نشانیاں باقی تھی, وہ نشانیاں دیکھ بھی آیا تھا. کہا کیا نشانی؟ حضرت عمر کہنے لگے وہ کیا نشانی تھی؟ کہا میں نے اپنی تورات کے اندر یہ نشانی پڑھی تھی کہ وہ جو آخری نبی ہوگا اس پر جتنی بدتمیزی کریں گے اس کے ساتھ جتنے زیادہ غصے سے پیش آئیں گے ان کا صبر اتنا زیادہ بڑھ جائے گا. لوگ ان کے ساتھ جتنی زیادہ گستاخی کریں گے, ان کے ساتھ جتنی زیادہ بدتمیزی کریں گے, ان کے ساتھ جتنا زیادہ برا سلوک کریں گے وہ اتنے ہی اچھے سلوک کے ساتھ ان کا رپلائی دیں گے, اتنے ہی اچھے سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں گے. اور دوسری نشانی میں نے یہ پڑھی تھی ان کا پیار ہمیشہ ان کے غصے پر غالب رہے گا کہ لوگ جتنی زیادہ جاہلانہ گفتگو کریں گے وہ اتنے ہی پیار سے ان کا جواب دیں گے. اے عمر یہ 2 نشانیاں باقی تھی اور یہ 2 نشانیاں میں نے مصطفیٰ میں دیکھ لی ہیں, تو گواہ ہو جا. رضیت باللہ ربا کہتا ہے میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں. عمر گواہ ہو جا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا کہ میں رب کے خدا کے رب ہونے پر راضی ہوں, اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں اور محمد کے رسول ہونے پر راضی ہوں. یہ کہہ کر زید بن سعنہ حضرت عمر کے پاس اٹھتے ہیں, مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا. یعنی حضور کو اللہ نے ایسے اعلیٰ اخلاق عطا کیے, ایسے اعلیٰ اخلاق عطا کیے ہیں کہ جو حضور کے ساتھ گفتگو کرتا ہے حضور کا دیوانہ مستانہ بن کر حضور کا غلام بن جاتا ہے. جو حضور کے ساتھ لین دین کرتا ہے حضور کا دیوانہ بن کر آپ کے غلاموں میں شامل ہو جاتا ہے. جو حضور کے ساتھ غصے سے بات کرتا ہے حضور کا محبت بھرا رپلائی سن کر محبت بڑا
جواب سن کر حضور کے غلاموں میں شامل ہو جاتا ہے، جو حضور کے ساتھ جاہلانہ گفتگو کرتا ہے، حضور کی محبت بھری گفتگو سن کر حضور کے غلاموں میں بھرتی ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہم نے پچھلے پورے مہینے میں حضور کی محفلیں کروائی، شانیں سنی، جمعے کے اندر بھی شانیں سنتے رہے، لیکن حضور کی سیرت کے مطابق یا حضور کی سیرت کی طرف ہم قدم نہیں اٹھا رہے۔ حضور کی شانیں سنی، محفلیں کروائی، بیانات سنے، بہت اچھی بات تھی، بہت معاملات اچھے ہوئے۔ جس نے محفل کروائی اللہ اس کو برکتیں دے، جس نے نہیں کروائی اللہ اس کو کرنے کی سعادت دے۔ لیکن اس طرف بھی آئے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے عرشوں پر بلایا، اپنا جلوہ دکھایا، دیدار عطا کروایا، حضور کے صدقے 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ سب سے پہلے ملی تھی 50۔ حضرت موسیٰ ملے، وہ بھی پورا واقعہ کہ حضرت موسیٰ بار بار عرض کرتے گئے کہ جائیں واپس جائیں، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، جائیں واپس جائیں، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ آخر میں 5 رہ گئی۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ ہمارے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، 50 کے بجائے 5 دے رہا ہوں، لیکن اب بھی جو 5 پڑھے گا میں 50 کا ہی ثواب عطا فرماؤں گا۔ اور وہ 5 بھی صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پاتے۔ بات کر رہا ہوں جی سیرت کی۔ آج میں نے اسی لیے حضور کے اخلاق کے چند واقعات آپ کے سامنے رکھے۔ حضور کے خلق کریمہ میں سے بڑی ہی پیاری عادت جو آپ نے اور میں نے بھی سکول میں پڑھی ہے، سکول کی کتابوں میں، کہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ ایسا ہی ہے جی، پڑھا وہ کچی پکی پہلی دوسری تیسری کتابوں میں صادق اور امین کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہ حضور کا خلق عظیم ہے، یہ حضور کے اخلاق ہیں، یہ حضور کی سیرت ہے۔ بھئی حضور کی سیرت کیا صرف اتنی تھی کہ 5ویں 6ویں کی کتاب میں پڑھ لی اور ختم ہو گئی؟ حضور صادق اور امین، اور ہمارا سب سے دور دور تک تعلق کوئی نہیں۔ حضور کے اخلاق کو آج میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حضور کی سیرت پر بھی تو ہم عمل کریں نا۔ حضور کی شانیں تو بڑی سنتے ہیں، حضور کی شانیں بیان بھی کرتے ہیں، پر بھائی میدان عمل میں کب آئیں گے؟ میرے آقا ہمیشہ سچ بولے، اور اس قدر سچ بولے کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ اور حضور کے ہم غلام ہیں، ہم کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں، بولو غلامی رسول میں، بولو تو صحیح، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں سچ بولنا کوئی نہیں قبول کرتے۔ بھائی سیرت میں بھی آؤ نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ آقا کی بچپن سے لے کر جب تک زندگانی ظاہری رہی، آقا سچ بولتے رہے۔ غلامی رسول میں سچ بولنا کوئی نہیں قبول کرتے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ آقا نے پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا، اور ہم جھوٹ چھوڑنا قبول نہیں کرتے۔ آقا نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا، جملے پر فل سٹاپ لگا رہا ہوں، یہیں پر بیان کو روک رہا ہوں، آپ نے غور کرنا ہے، جو نماز پڑھے وہ حضور کو سکون دے رہا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھ رہا فل سٹاپ ہے۔ اپنے دل کے مفتی سے سوال کیجئے گا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر یہ مصطفیٰ ناراض ہو گئے نا، نمازیں، حج، روزے، زکاتیں، تلاوتیں، کسی نے کچھ کام نہیں آیا۔ آخری جملہ ہے، نماز میں مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ مصطفیٰ کی آنکھوں کو سکون دیتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے فل سٹاپ۔ سوال آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔